الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری قابل تکریم ماں اور بہنوں، ابھی اس وقت آپ کے سامنے میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیات کریمہ سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات کریمہ ہے۔ اس سورت سے قبل جو سورت ہے وہ سورت حج ہے۔ گزشتہ درس کے اندر سورت حج کی تکمیل اللہ کی مہربانی اور اس کے فضل سے ہوئی ہے، اور آج سے جس سورت پر اب درس دیا جائے گا وہ سورت المؤمنون ہے، جس کی آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنے بارگاہ عالی کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اس کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا، اور موت کے وقت ایمان پر خاتمہ بالایمان نصیب ہونے کا ذریعہ سبب بنائے۔ یہ سورت جو میں نے جس کی آیات پڑھی ہیں یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے، اور میں یہ بیان کر چکا ہوں پہلے کہ مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو مکی کیوں کہتے ہیں اور مدنی کیوں کہتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں، چاہے پھر وہ ہجرت کے بعد مکہ کے اندر نازل ہوں ان کو پھر بھی مدنی کہا جائے گا۔ اس صورت کے اندر 118 آیات کریمہ ہیں، اور اس صورت کی جو خصوصیت بیان کی جاتی ہے یا اس کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو پاس بیٹھنے والوں کے کانوں میں جو آواز گونجتی وہ ایک شہد کی مکھیوں جیسی آواز آتی، تو ہم سمجھ جاتے کہ آپ پر ابھی اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور گزشتہ کسی درس کے اندر میں بیان کر چکا ہوں وحی کی قسمیں، ان میں سے یہ جو قسم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی، یہ بہت سخت قسم تھی وحی کی، اور جب یہ صورت اور کیفیت جب آپ پر طاری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم کے اندر جب وحی کا نزول ہوتا اور یہ کیفیت طاری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے اوپر پسینہ طاری ہو جاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پاس والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ ہمارے کانوں میں شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ جیسی آواز آ رہی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آپ پر ابھی اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے کانوں میں کچھ ایسی آواز پڑی تو ہم سمجھ گئے کہ آپ پر ابھی اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو ہم نے آپس میں کہا کہ ٹھہر جاتے ہیں، وحی اتر رہی ہے، کیا پیغام ہے، اس کو سن کر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے۔ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا، دعا کرنا شروع کی، اور دعا کے اندر یوں فرمایا کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا، کہ اے اللہ آپ ہمیں مزید آپ ہمیں مزید اپنی نعمتوں سے نوازیں، اور ولا تنقصنا، اس میں کوئی کمی نہ کریں، اور آپ ہماری عزت کو بڑھائیں، اکرمنا ولا تہنا، آپ ہماری عزت کو بڑھائیں اور ہمیں ذلیل نہ ہونے دینا، ذلت سے بچا لیں، وآتینا ولا تحریمنا، اے اللہ آپ ہمیں عطا فرمائیں اور اپنی رحمت سے محروم نہ رکھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، اے اللہ آپ ہمیں دوسروں پر ترجیح دیں اور دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دینا، ورد عنا، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، وارضنا، اور آپ ہمیں اپنی ذات سے راضی کر دیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی ذات سے، اپنے فیصلوں سے ہمیں راضی کر دیں، یعنی اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کے ہر فیصلے کو راضی ہونے والے بن جائیں۔ یہ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، لیکن شاید یہ بہت کم ہے وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ آپ ہمیں اپنی ذات سے راضی کر دیں۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، کیا مطلب ہے اللہ راضی ہو گیا کہ ہم نے نیکی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، کہ میرے بندے نے میری تعمیل کی، میں اللہ سے راضی ہوں، میرے حکم کی تعمیل کی، میں اس سے راضی ہو گیا۔ لیکن ہم بندوں کا اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت کے اندر رکھے اور جو حالات اللہ لے کر آئیں بندے اس کو راضی رہے۔ تو صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو گئے، ان کو اللہ کا ہر فیصلہ قبول تھا، جو حالات ان کو پر گزرے انہوں نے اس کو یہی سمجھا کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارا رب یہی چاہتا ہے، ہم اپنے رب کے اس فیصلے کو پر راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے والا بنا دے، ایسا بنا دے کہ جو حالات آئیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے ہے، ہم آپ کے اس فیصلے کے اوپر، آپ کے اس حکم کے اوپر راضی ہیں، اور جتنے جتنے اللہ نے ہمیں احکام جاری کیے ہیں، جو حکم دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہر حکم پر اللہ ہمیں راضی ہونے والا بنا دے، اور اللہ کے کسی بھی حکم کے اوپر یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے کسی بھی حکم کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ عین ہماری طاقت کے اندر ہے، لا یکلف نفس الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ جتنے بھی فرائض ہیں
اور جتنی چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں وہ ہماری طاقت اور قوت کے اندر ہے، ہم ان کو کر پاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں اٹھ کر کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ حج کو لے لیجئے، آپ نماز کو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادات کے اندر ہمارے لیے ایسی ایسی سہولتیں پیدا کرتی ہیں کہ انسان کو کل قیامت کے دن کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور کوئی وہ حجت نہیں پیش کر سکے کہ اللہ یہ جو فلاں حکم آپ کا تھا وہ میری طاقت سے باہر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر تم پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لو۔ آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر کیا سہولت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فریضہ یعنی پنجگانہ نمازیں جو ہیں اگر کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ کا حکم ہے کہ تم بستر کے اوپر ہو، بیڈ کے اوپر ہو، لیٹ کر تم اشارے سے وہ نماز پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم نے راضی ہونا ہے اور اسی کے اندر ہمارے لیے فلاح ہے اور اسی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آپ نے یہ دعا فرمائی اور پھر دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر 10 آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں، جو میرا امتی ان 10 آیتوں کے اوپر عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت کے اندر چلا جائے، جو ان 10 آیات کے اوپر عمل کر لے وہ سیدھا جنت کے اوپر اندر چلا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے موقع پر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کیا تھے، یعنی آپ کی طبی عادات کیا تھی، وہ آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی 10 آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق تھے۔ یہ جو 10 آیات کریمہ وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومنین۔ اب اگر آپ قرآن پاک اٹھائیں اور احادیث سے مبارکہ کو آپ اٹھائیں تو یہ لفظ فلاح جو ہے آپ کو بکثرت یہ ملے گا قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر۔ جس نے یہ کام کیا اس کے لیے فلاح ہے، جو اس سے بچ گیا اس کے لیے فلاح ہے۔ غرض یہ کہ آپ قرآن پاک کو اور احادیث کا ذخیرہ اٹھائیں اور پھر آپ کو یہ لفظ فلاح بکثرت ملے گا احادیث کتب کے اندر، قرآن پاک کے اندر، جس کا معنی کیا ہے؟ کامیابی، جس کا معنی ہے کامیابی۔ اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں کہ انسان کی ہر مراد پوری ہو جائے اور انسان ہر تکلیف سے انسان بچ جائے، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی مراد نہ ہو جو اس کی پوری نہ ہو اور کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جو اس کی دور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اندر اگر یوں سمجھیے اگر کسی کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ ہر قسم کی راحت کے سامان کے اندر رہا اور اس کے پاس راحت کا سامان تھا، راحت کی چیزیں تھی، راحت ہی راحت تھی اور اس کے پاس تکلیف بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس دنیا کے اندر اس کو یا تو یہ تو کھٹکا لگا ہی رہتا ہے کہ کہیں حالات بدل نہ جائیں، کہیں حالات بدل نہ جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی سونامی آتی ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی قحط پڑتی ہے، حالات یوں بدلتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی جو ریسنٹلی جو ساؤتھ افریقہ کے اندر جو کچھ واقعہ ہوا تھا کہ وہاں مسلمانوں کی املاک کے اوپر حملے کیے گئے اور وہاں کے لوگوں کو یعنی اس حد تک پہنچا دے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو انسان اگر راحت ہی راحت کے اندر ہو، اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، لیکن اس کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں حالات نہ بدل جائیں۔ اور اگر آگے چلیے، اگر کسی کو یہ بھی نہیں ہے، وہ یعنی خوشی کے اندر ہے، راحت ہی راحت کے اندر ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ کبھی حالات نہیں بدلیں گے، میں ایسے رہوں گا، پھر بھی ایک چیز کا اس کو کھٹکا لگا ہی رہتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچتا۔ وہ کیا ہے؟ موت کا کھٹکا، کہ موت تو آنے والی ہے، میرے اوپر فرق آنے والی ہے۔ یہ وہ جہاں ہے جس کے اندر میں آپ رہ رہے ہیں، یہ وہ جہاں ہے کہ جس کے اندر کامل فلاح اگر کوئی چاہے تو وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ اگر یوں چاہے کہ میری ہر مراد بلا تاخیر پوری ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرا جہاں رکھا ہے کہ جہاں انسان کی ہر مراد بلا تاخیر پوری ہو جاتی ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہاں کے اندر، وہ جہان کون سا ہے؟ آخرت کا جہاں،
اور آخرت کے جہاں کے اندر اللہ نے دو مقام پیدا کیے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ جنت وہ مقام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، کہ اس کے اندر جنتی جو خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گی، جو خواہش کریں گے وہ ان کو ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت کے اندر داخل ہوتے ہوئے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن وان ربنا لغفور شکور، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا مقام ہی غم کا ہے، یہ دار المحنت ہے، یہ دار التکلیف ہے، اس کے اندر غم ہی غم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ 100% مجھے سلامتی یہاں ملے، تو اس کو نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جنت وہ مقام ہے کہ جس کے اندر غم، دکھ، درد کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے جنتی جنت میں قدم رکھتے ہی یوں کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے دنیا کا غم دور کیا اور اس مقام کے اندر پہنچایا کہ جس کی ہر چیز دائم اور قائم ہے، یعنی جس کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، وہاں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومنین۔ لیکن اس دنیا کے اندر کامیابی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اس لیے ان آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو ان آیات کے اوپر عمل کرے گا اس کے لیے دنیا کے اندر بھی فلاح ہے، دنیا کے اندر بھی فلاح ہے، لیکن وہ فلاح جو آخرت کی ہے اتنی نہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انجام کار، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ دیکھیں مشرکین کو، فساق کو، فجار کو اور مومنین کو دیکھیں، اور اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھیں اور اگر آپ تاریخ اٹھائیں، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو یہی ملے گا کہ فساق، فجار، کفار ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ آزمایا ہے، حالات سے ان کو گزرنا پڑا، وہ زلزلوا، کہ ان کو ایسا جھنجھوڑا گیا کہ ان کو یہ کہنا پڑا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آنے والی ہے۔ لیکن اگر انجام کار کو دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ مومنین کے حق کے اندر رہا ہے، وہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے حق کے اندر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ یہ حالات لاتے ہیں، اللہ حالات لاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانچنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے صابر کون ہیں، ثابت قدم کون ہیں، یعنی استقلال سے کون رہنے والے ہیں۔ پھر انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نعمت مقدر فرماتے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح فرماتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر فلاح تو ہے، لیکن وہ اتنی نہیں جتنی کہ جنت کے اندر ہے۔ جنت کی ایسی فلاح ہے کہ وہاں انسان کی ہر مراد، اس کی ہر خواہش بلا تاخیر پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو حالات سے گزارتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کو اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، اگر آپ میں صرف ایک کسی ولی کی آپ سوانح حیات کو پڑھ لیں، کسی اللہ کے ولی کی سوانح حیات کو آپ پڑھ لیں، آپ کو کیا ملے گا کہ اس کے شروع کے اندر آپ کو ملے گا مجاہدے ہی مجاہدے، تکلیفیں ہی تکلیفیں، اور حالات ہی حالات آتے رہے، لیکن آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتوحات کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کے اندر کیسے حالات آئے، آخر کے اندر کیا ہوا کہ کہیں کوئی بادشاہ جو ہے تحفے بھیج رہا ہے، کہیں بادشاہ جو تحائف آپ کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حالات سے گزارتے ہیں، اور پھر وہ جو فلاح، جو کامیابی ان کے اللہ نے مقدر فرمائی وہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومنین۔ لیکن وہ جو 10 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ جو اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، جو مومن ان کو اپنائے گا اس کے لیے شرط کیا ہے؟ مومن ہونا، ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں تو وہ چیزیں کل عدم ہیں۔ وہ چیزیں اگر کسی کے پاس ایمان نہیں اور وہ ان چیزوں کے اوپر جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں اگر ان کے اوپر عمل ساری زندگی کرتا رہے تو بیکار ہے۔ ان چیزوں کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ وہ فلاح پائے گا جو اس کے لیے اللہ نے مقدر کر رکھی ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ کے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔